السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں تمام خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے مرید اور متقین کو دل کی گہرائیوں سے 11ویں شریف کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ہر سال کی طرح الحمدللہ اس سال بھی ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک 11ویں شریف کی محفل اس مسجد میں ہم نے سجائی ہے، اور ہمارا مقصد آپ تمام کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلانا ہے۔ آج کا عنوان ٹاپک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ افضلیت غوث اعظم پر ہوگا۔ لگاتار 2 جمعہ سے ہم نے الحمدللہ شان غوث اعظم، عقیدہ غوث اعظم پر 2 جمعہ لگاتار ٹاپک کی ہے، اور آج کا ذرا ٹاپک ہٹ کر رہے گا افضلیت غوث اعظم پر۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ محافل جو ہوتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا، روزے کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں نماز، روزہ اور احکام کا بھی ذکر ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف کا مطلب کیا ہے، تو 11ویں شریف کا آسان سا مطلب آپ سمجھ جائے کہ جب 11ویں شریف کی محفل ہو، یہ ہمارا ایک ٹائٹل ہے، ہمارا ایک موضوع ہے، ہمارا ایک ٹاپک ہے، ورنہ اس کا اہم مقصد قرآن سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز جو ہے ایک مقصد، ایک ٹائٹل ہم لگاتے اس لیے ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں اگر ہم بورڈ پر لکھ کے لگائے محفل فقہ کی محفل ہے، تو ایک بنڈی چلانے والا بھی سمجھتا ہے کہ اس محفل میں یہ جلسے میں حرام اور حلال کے مسئلے سمجھائے جائے گا۔ اگر ٹاپک ہو شان نبی، ٹاپک ہو عظمت نبی، تو ہم ٹائٹل لگاتے ہیں میلاد النبی۔ اب میلاد النبی کا نام سن کر ایک عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب اس محفل میں حضور کی شانیں بیان کی جائے گی، حضور کی عظمتیں بیان کی جائے گی۔ اسی طرح ٹاپک ہے شان اولیاء، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے بزرگان دین کے اللہ تعالیٰ نے شانوں کو بیان فرمایا ہے، تو قرآن پاک سے بات ثابت ہے، تو شان اولیاء، عظمت اولیاء پر بات کی جائے تو ہم ٹائٹل لگا دیتے 11ویں شریف کی محفل۔ اب 11ویں شریف کی محفل جیسا ہی لگا دیتے ہیں
تو ایک عام آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اب اس میں شان اولیاء بیان کیا جائے گا، شان غوث اعظم بیان کیا جائے گا، عظمت غوث اعظم بیان کیا جائے گا۔ ایک تو یہ بیسک باتیں کہ 11ویں شریف کی محفل کیا ہے، اس طرح کے جو الفاظ کہتے ہیں اس کے لیے بات آپ کو سمجھنا تھا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کے راستے پہ چل جو میری طرف آئے، واتبع سبیلا، ان کے راستے پہ چل جو میری طرف آئے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے راستے پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود چلنے کا حکم بھی عطا فرمایا، جیسا کہ صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو یہ آیت تو ہمیں جن کے راستے پہ چلنا ہے وہ مقبول بندوں کے بارے میں، پہلے بندہ کنفیوز کب ہوتا ہے؟ جب کسی بندے کی جو ہے معرفت پہچان اس کو نہ ہو، لیکن اس کی پہچان ہو جائے، معرفت ہو جائے، پھر وہ بندہ کنفیوز نہیں ہوتا بلکہ اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور ان کے راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو پہلے معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، پہچان کرایا جاتا ہے، معرفت کرائی جاتی ہے۔ ایک ایک بات میں سب پر نظر رکھے ہوا ہوں، بالکل ایک ایک بات غور کریں گے، سستی کاہلی کسی کے چہرے پر مجھے نظر نہیں آئے گی، خاص طور میں تربیت کی بات مریدوں کو کہہ رہا ہوں، اور حضور غوث پاک کی شان میں ہے تو بالکل چہرے حشاش بشاش رکھے، ورنہ میں اٹھا کر منہ دھونے لگاؤں گا۔ تو غور سے سنیں ایک ایک بات۔ تو معرفت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کسی شخصیت سے اگر ہم محبت کب کرتے، کسی سے بھی، جب ہم اس کی عادتوں سے واقف ہو جاتے ہیں، اس کی مزاج سے واقف ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق سے واقف ہو جاتے ہیں، تو ہم خود بخود سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا معرفت ہوگی تب بزرگان دین کی عظمت سمجھ میں آئے گی، پہچان ہوگی تب بزرگان دین کی باتیں سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چل جو میری طرف آئے ہیں، ان کے راستے پہ چل جن پر میں نے انعام رکھا ہے۔ تو وہ بندے کون ہے؟ پہلے ان کی معرفت ہونا ضروری ہوتا ہے، ان کی پہچان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان کی معرفت، ان کی پہچان جسے ہو جائے پھر وہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ان کے راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے۔ لہذا بزرگان دین کی یہ محافل سجا کر ہم عظمت اولیاء اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غوث اعظم کیسے تھے، آپ کو پتہ چلے کہ غریب نواز کیسے تھے، معرفت ہو جائے، محبت ہو جائے۔ اور دیکھیں نظریے کی بھی ایک بات ہوتی ہے، بندہ پہلے نظریے سے سمجھتا ہے۔ ایک بات سمجھیے آپ، نظریہ جو تھنکنگ، جو سوچ آپ کی ہو وہ مزاج میں آتی ہے بات۔ تو نظریے کی بھی ایک بات ہوتی ہے، نظریہ تھنکنگ آپ کا صحیح ہو تو اس بندے سے آپ محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ایک بڑی ایک معقولہ ہے اکبر بادشاہ کا۔ ابھی اکبر بادشاہ بڑا ملحد تھا، بدبخت تھا۔ میں بس ایک اس کے اندر اس واقعے میں ایک سبق ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اکبر بادشاہ نے بربل سے یہ بات کہی۔ بربل بڑا جو ہے ہونہار شخص تھا اس دور میں اکبر بادشاہ کے نزدیک۔ تو بربل سے اس نے کہا کہ بربل دنیا کے حسین خوبصورت انسان کو لے کر آ، سب سے حسین اور خوبصورت انسان کو لے کر آ۔ تو وہ گیا اور جا کر ایک ایسے بچے کو لے کر آیا جس کے اوپر تو کرتا تھا، نیچے پیجامہ نہیں تھا، اور یوں سمجھے کہ چہرے میں دھول وغیرہ تھی، اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا، اور ناک بھی بہہ رہی تھی، بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اکبر بادشاہ نے کہا بربل میں نے تو تجھے کہا تھا حسین بچے کو لانا، اس بچے کو دیکھ، اس کا حلیہ دیکھ کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ناک بہہ رہی ہے، چہرے پر دھول ہے، اوپر کرتا ہے نیچے پیجامہ نہیں ہے، تو کس کو اٹھا کر لایا ہے؟ تو بربل نے کہا حضور میں صحیح شخص کو لایا ہوں، آپ کے کہنے کے مطابق میں صحیح انسان کو لایا ہوں۔ کہا یہ کیسے خوبصورت، سارے انسانوں میں کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے؟ تو بربل نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس بچے کو میری نظر سے دیکھنا ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو میری نظر سے دیکھو۔ تو لہذا نظریہ اگر صحیح ہو جائے، یہ سبق آپ سمجھیں، نظریہ آپ کا درست ہونا ضروری ہے۔ جو آپ کو ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے نا کہ فلاں کون ہے، سب اللہ والے کی ہے، یہ اتنا بڑا غلیظ جملہ ہے کہ سب برابر ہے۔
کون اللہ والے؟ کون؟ میں نے کہا غیر اللہ ہے اللہ والے. میں نے کہا غیر اللہ نہیں، یہ ولی اللہ ہے. غیر اللہ اللہ والے، میں نے غیر اللہ نہیں، یہ اللہ والے ہیں. تو لہذا نظریے کی بات ہے، تم کس نظر سے دیکھتے ہو اور ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. نظریہ درست ہو تو ایمان درست ہو جاتا ہے، عقیدہ درست ہو جاتا ہے، سوچ صحیح ہو جاتی ہے، اخلاق صحیح ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ بہت بڑا جملہ کہ سب اللہ کی بارگاہ میں برابر ہے، یہ جملہ اتنا خطرناک ہے. سب برابر نہیں ہے. آپ اگر اس جملے کو سوچیں گے کہ اس میں آپ کہیں گے کہ حضرت اس میں غلط بات کیا ہے کہ سب برابر ہے، تو ہے تو یہ اللہ کے بندے نا، تو سب برابر ہے. میں نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں فرمائے گا کہ سب برابر ہے. کیوں؟ لیکن آپ قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے زمین و آسمان کا مالک تو میں ہوں، اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اور میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں اور میں جسے چاہوں ذلت دیتا ہوں. میں نے خود کہا، دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، لیکن آگے اللہ فرما رہا ہے سنو میں جسے چاہے عزت دوں اور میں جسے چاہوں ذلت دوں. تو عزت والے بندے اور ہوتے ہیں، ذلیل بندے اور ہوا کرتے ہیں. یہ تقسیم ہم نے نہیں کی ہے، یہ بٹوارہ ہم نے نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود میں جس کو عزت دوں اس کو کون بے عزت کر سکتا ہے، اور جس کو میں بے عزت کروں کون عزت کر سکتا ہے. تو عزت والے بندے کون ہیں؟ یہ گنبدوں میں آرام فرمانے والے ہیں. عزت والے بندے کون ہیں؟ یہ بغداد میں آرام فرمانے والے ہیں. عزت والا بندہ کون ہے؟ جو اجمیر شریف میں آرام فرما رہا ہے. تو یہ عزت والے بندے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسی عزت دی، دنیا میں بھی ان کا نام چمکا، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ان کا نام چمکتا رہے گا. یہ غور کرے، عزت اللہ دے رہا ہے. اپنے ذہنوں میں بات بٹھائے، کوئی بندہ عزت نہیں دے رہا ہے، اللہ عزت دے رہا ہے. تو جس کو اللہ عزت دے کون کھینچ سکتا ہے اس کی عزت کو؟ کون ختم کر سکتا ہے اس کی عزت کو؟ کون مٹا سکتا ہے اس کی عزت کو؟ کیونکہ عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں یہ بات اور کلیئر کر کہ یہ جملہ ہی خطرناک ہے. اب مجھے بتائیے، بندہ تو ابو جہل بھی ہے، بندہ تو ابو بکر صدیق بھی ہے. اب انسان تو دونوں ہے، ابو جہل بھی انسان ہے، ابو بکر صدیق بھی انسان ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، دونوں میں فرق کتنا ہے؟ تو آپ خود کہیں گے کہاں ابو بکر صدیق اور کہاں کافر دوزخ کا ایندھن ابو جہل. ہے تو انسان، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. میں نے کہا یہی تو بات سمجھا رہا ہوں کہ سب میں، انسانوں کی سب میں ابو بکر بھی ہے، انسانوں کی سب میں ابو جہل بھی ہے. ارے اچھا یہ تو چھوڑے، ایک ہی سب میں ابو بکر بھی کھڑے تھے اور اسی سب میں منافقوں کا سردار ابو عبیدہ بھی کھڑا، یا اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا. عبداللہ بن ابی، ایک ہی سب میں عبداللہ بن ابی بھی کھڑا ہے، ابو بکر بھی کھڑے ہیں. یہ تو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، ابو بکر صدیق ولیوں کے سردار ہے. کہاں برابری آپ لا رہے ہیں؟ چلیے یہ آپ کو ذہنوں کے تازہ کرنے کے لیے میں یہ باتیں کچھ چیدہ چنے ہوئے باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ 11ویں شریف کیوں بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے، کیوں بزرگان دین کا شان و عظمت کو بیان کیا جاتا ہے. بندے معرفت حاصل ہوگی تبھی تو ان کے راستے پہ چلیں گے، معرفت حاصل ہوگی تبھی تو ان کے راستے پہ چلیں گے. اور جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یہ آیت میں خود دیکھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندوں کو اور عزت والے بندوں کے لیے کیا کہا؟ بولو محبت سے سبحان اللہ. اللہ پاک اب یہ آیت دیکھے، اللہ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 75، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا. اللہ مثال دے کر سمجھاتا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. دیکھیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ بیان میں بار بار مثال کیوں دیتے ہیں، مثال کیوں دیتے ہیں؟ میں نے کہا یہ رب کی سنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے. یا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال دیتا ہے. کیا مثال دے رہا ہے؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ کانسیپٹ آپ کے ذہنوں میں اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا. یہ جملہ کہنا سب اللہ کی بارگاہ میں برابر ہے، تو یہ کتنا خطرناک جملہ ہے. ہو سکتا ہے کہیں جا کر کفر بھی ہو جائے، لہٰذا یہ کتنا خطرناک
خطرناک جملہ ہے یہ آیت جو آپ کو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مقبول بندے اور ہوتے ہیں اور جو ذلیل بندے وہ اور ہوتے ہیں۔ یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ مثال دیتا ہے کیا؟ عبدم مملوکا، اللہ کے ملک میں ایک ایسا بندہ ہے، عبدہ بندہ ہے، مملوکا کہ وہ لا یقدر علی شیء، وہ بندہ ایسا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے، کچھ دے نہیں سکتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہ اس کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بانٹنے کے لیے کچھ نہیں۔ اب عدم مملوکا، وہ بندہ ذلیل ہے کیونکہ اللہ نے اس کو عزت نہیں دی، اس ملک میں ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ایک تو دیکھیں یہ بندہ، اور دوسرا فرماتا ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق عطا فرمایا ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ ایک بندہ تو وہ جس کو اللہ نے فرمایا اس کو عزت ہی نہیں دی، وہ فقیر ہے، غریب ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 75۔ اور ایک وہ ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا، ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے روزی رزق عطا فرمایا۔ اچھا رزق عطا فرما اور کیا کیا؟ تو فرما حسنا فہو ينفق منہ سرا وجہرا، جس کو ہم نے عطا فرمایا ہے نا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ غور سے سنیں، منا رزقا حسنا فہو ينفق، کہ ایک وہ بندہ ہے جس کو میں نے رزق عطا فرمایا۔ تو لوگ کہتے ہیں نا، یہ آپ کہتے ہیں غوث اعظم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غوث اعظم اللہ کی عطا سے لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں، غوث اعظم اللہ کی عطا سے لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، غوث اعظم اللہ کی عطا سے پریشانیوں مصیبتوں دکھوں کو دور کرتے ہیں۔ تو لوگ وہاں بھی کہتے ہیں یہ آپ نے عطا کا لفظ کہاں سے نکال لیا؟ میں نے کہا یہاں قرآن سے نکلا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ایک وہ ہے اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے عطا فرمایا، کیا؟ رزق حسنا، رزقا حسنا، ہم نے عطا فرمایا۔ اچھا عطا فرما پھر کیا کرتا ہے بندہ؟ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَارًا، پھر وہ ہمارے عطا کردے رزق میں ظاہراً بھی خرچ کرتا ہے اور باطناً بھی خرچ کرتا ہے۔ ظاہری طور پر بھی خرچ کرتا ہے، باطنی طور پر بھی خرچ کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی پوچھے کہ آپ غوث اعظم سے کیوں مانگتے ہو، کوئی پوچھے کہ آپ غریب نواز سے کیوں مانگتے ہو، کوئی پوچھے کہ آپ حسن بن عمر شہید سے کیوں مانگ رہے ہو، تو کہنا کہ اللہ خود کہتا ہے وہ ہماری عطا سے یہ ظاہری طور پر بھی لوگوں کو دیتے ہیں۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ ظاہری طور پر بھی لوگوں کو دیتے ہیں، وہ سر و جہارا، اور باطنی طور پر بھی لوگوں کو دیتے ہیں۔ ان کو رب نے دینے والا بنایا ہے، ان کو رب نے عطا کرنے والا بنایا ہے۔ اور صحیح بخاری کتاب العلم میں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں واللہ یؤتی انا قاسم، سرکار فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے میں بانٹا کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں بانٹا کرتا ہوں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم۔ موتی کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ موتی کا ذہن چل جائے چھوڑا، نہیں، موتی کا مطلب دینے والا، اور قاسم کا مطلب بانٹنے والا۔ اب اعلیٰ حضرت دیکھے یہی حدیث ذہن میں تھے نا، اعلیٰ حضرت یہی آیت ذہن میں تھی نا، اس لیے تو اعلیٰ حضرت کی شاعری پر فرمایا قرآن حدیث کا ترجمانی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے بانٹتے یہ ہے، رزق اس کا ہے بانٹتے یہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ اپنی بنی ہم خود بگاڑے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہی ہے نعت میں، اپنی بنی ہم خود بگاڑے بنائے کون بناتے یہ ہے، بنائے کون بناتے یہ ہے۔ لہذا ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، یہ اولیاء سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے یہاں عزت والے بندے ہیں، یہ اللہ کے یہاں بولو سمجھ کر کیا ہے، عزت والے بندے ہیں، شہرت والے بندے ہیں۔ تو اللہ کے یہاں جو عزت والے بندے ہیں ان کی بات سنی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی۔ اب میں افضلیت یہ تو ذہن آپ کا تیار میں سمجھتا ہو گیا ہوگا
کہ کیوں ہم بزرگان دین کی محفل سجاتے ہیں. ایک ایک بات آج رک کے افضلیت غوث اعظم پہ آپ کے سامنے کرنی ہے، اور کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے 2 جمعہ میں کی ہیں وہ تھوڑا ہٹ کر آپ کے سامنے رکھوں، تھوڑا ہٹ کر آپ کے جمعہ میں جو باتیں میں نے شان غوث اعظم میں کی ہے، عقیدہ غوث اعظم میں کی، کچھ ہٹ کر آپ کے سامنے رکھوں. کچھ باتیں ہیں آئیں گے، لیکن کچھ زیادہ تر آپ کو نیا سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ملے گا انشاءاللہ. اللہ کی دی ہوئی عطا سے غوث اعظم کے قدموں کی دھول کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام مجھے عطا فرمایا. یہ تو آپ سمجھ گئے. آگے بڑھتے ہیں. اب اس کا دوسرا ٹاپک، دوسرا موضوع، اولیاء اکرام بزرگان دین کو جو معاملات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے فیوز و برکات کو جاری رکھتا ہے. ان کے دنیا سے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے فیوز و برکات کو جاری رکھتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا دلیل کیا ہے؟ تو اس کا بھی دلیل قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. میں نے کہا ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. مقام ابراہیم پہلی دلیل میں دے رہا ہوں. دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے، وہ تو ہے ہی فیض والے کی ذات، لیکن ان سے جو چیز نسبت کر جائے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو برکت عطا فرماتا ہے. تو پہلی دلیل مقام ابراہیم ہے کیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہاں نماز پڑھو، وہاں نماز پڑھو. کعبے کے سامنے رکھا ہوا نماز وہاں پڑھو، تب تک عمرہ قبول نہیں ہوگا. نماز اس کے سامنے نہیں پڑھو گے تب تک حج قبول نہیں ہوگا. لہٰذا یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. تم کہتے ہو اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بات ختم، اب ان سے کیا فیض لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو ہے ہی فیض والے، وہ ہے تو ان کی ذات، ان کا وجود ہے ہی برکت والا، لیکن جس چیز کو ان سے نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس چیزوں میں برکتیں داخل فرما دیتا ہے. یہ تو یہ ہے. اب آگے آپ دیکھیں کنز الامان میں حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جھاڑ سے محبت کرتا ہے. دیکھیں بہت صحابی مقبول کو تو بنائی اللہ نے، لیکن ایک ایسا جھاڑ ہے حضور فرماتے ہیں اللہ اس جھاڑ سے محبت کرتا ہے. آگے بھی حدیث کا ایک حصہ سنا رہا ہوں، آگے سنیے آپ. اس جھاڑ سے اللہ محبت کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کون سا جھاڑ جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ فرمایا جس جھاڑ کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ارے جس جھاڑ کے نیچے اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائے، وہ جھاڑ اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہو جائے، وہ جھاڑ اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہو جائے، تو جس جگہ اللہ کے ولیوں کی قبریں ہو وہ جگہ اللہ کی نگاہ میں عزت والے کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ جگہ اللہ کی نظر میں عزت والی کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ اس جھاڑ سے اللہ محبت کرتا ہے. اگر اور دیکھیں برکتوں کی بات آئے، صحابہ اکرام بھی، حضور تو حضور ہے، حضور سے ظاہری طور پر دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ اکرام بھی جو ہے کیا کرتے تھے؟ حضور کے نسبت والی چیزوں سے برکتیں حاصل فرماتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ اکرام کبھی بیمار پڑ جاتے، کبھی ایسی تکلیف ہوتی، وہ بیماری ختم نہیں ہوتی، دوائی کراتے ختم نہیں ہوتی، تو سیدھا سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے، جو تمام مسلمانوں کی ماں اور ہمارے نبی کی مقدس بیوی ہے. وہ آپ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے. اور میں پہلے دلائل دے رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے جو چیز نسبت کر جائے نا اللہ اس میں بھی برکتیں داخل فرماتا ہے. وہ وجود تو ہے ہی برکت والا بزرگان دین کا، اللہ کے نیک بندوں کا، لیکن جو چیز ان سے نسبت کر جائے اللہ اس میں بھی برکتیں داخل فرماتا ہے. صحابہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور صحابہ کہتے ہیں ام سلمہ کے پاس وہ ایک ڈبی موجود تھی جس ڈبی میں حضور کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے. بولا محبت سے سبحان اللہ. وہ منہ مبارک موجود تھے اور وہ سیدہ ام سلمہ کے پاس ہم پانی لے کر جاتے، کبھی وہ ڈبی نکالتی اس پانی میں پھرا دیتی، وہ پانی میں پھرا لیتی اور ہمیں واپس دے دیتی. ہم جیسا ہی پی دیتے اللہ ہماری بیماری کو شفا عطا فرما دیتا.
اور کبھی ایسا ہوتا، یہی سیدہ ام سلمہ کے پاس حضور کا پہنا ہوا جبہ مبارک بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہوا جبہ مبارک بھی تھا، کبھی ام سلمہ اس کو دھو کر اس کا پانی لوگوں کو بانٹتی، اس کا پانی لوگوں میں بانٹتی، جس کے لوگوں کو پینے سے لوگوں کو شفا ہوا کرتی۔ میں نے کہا یہ حدیثیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں ہی برکت والے، لیکن جس چیز کو ان کو نسبت ہو جائے، نسبت بڑی اہم کی چیز ہے، نسبت بڑی اہم کی چیز ہے۔ ہاں اعلیٰ کیا فرمایا؟ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در یا غوث، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا۔ کیوں کہا جانتے ہیں آپ میں یقین جانیں، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی نظر میں بخاری کی حدیث موجود تھی، صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40,000 صحابہ ساتھ تھے، کچھ 30,000 یا 35,000 صحابہ ساتھ تھے، وہاں ٹھہرے۔ اب سرکار نے ان کے لیے پکانے کے لیے حکم دیا، تو صحابہ کو پکانے کے لیے آٹا گوندا گیا۔ چلے 30,000 پکڑ لے، 30,000 لوگوں کے لیے آٹا گوندا گیا۔ اب اندازہ کریں 30,000 لوگوں کے لیے روٹی ڈالنے کے لیے آٹا گوندا گیا، کتنا آٹا تھا ہوگا۔ لیکن آپ یہ بھی حدیث آپ کو جانتے ہیں، سیدھا بیٹھیں، سیدھا بیٹھیں، یہ بھی حدیث آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کے ایک دانے کو گھر پر زمین پر گرا ہوا دیکھا تو سرکار جلال میں فرماتے تھے عائشہ اس رزق کا ادب کرو، رزق کا ادب کرو، اگر یہ گھر سے چلے جائے تو آتی نہیں ہے۔ تو سرکار نیچے گرے، زمین پر گرے ہوئے روٹی مبارک کو اٹھا کے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کو صاف کر کر نوش یعنی کھا لیا کرتے تھے۔ سرکار کتنا جلال آتا کہ اگر روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرتے ہوئے نظر آ جائے تو سرکار، تو رزق کا ایک دانہ، روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کو گوارا نہیں تھا، یہاں تو 30,000 لوگوں کے لیے آٹا گوندا گیا، 30,000 لوگوں کے لیے روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندا گیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ جو آٹا گوندا ہے پانی تم نے کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے بتایا حضور یہ کنواں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا یہ آٹا ہے نا پورا کو پورا پھینک دو۔ جب کنواں سرکار نے دیکھا پانی کا تو سرکار نے فرمایا یہ صالح علیہ السلام کے دور کا علاقہ ہے اور اس کنویں سے اس دور کے مشرک اور کافر پانی پیا کرتے تھے، لہذا یہ سارے کا سارے پانی یہ آٹا پھینک دو۔ حضور سارا آٹا 30,000 سارا آٹا پھینک دیا اور فرمایا چلو میں بتاتا ہوں کس پانی سے آٹا گوندنا ہے۔ آگے اور لے گئے، ایک اور کنواں تھا، حضور نے فرمایا یہاں کے پانی کا آپ نکالو۔ صحابہ تو جانتے تھے نا پانی پاک یا ناپاک کا، یہ مسئلہ تو جانتے تھے، ایسا نہیں کہ پانی وہ پہلے کنویں کا ناپاک تھا، نہیں، بلکہ نسبت وہاں پر دشمنوں سے تھی اور آگے لے گئے فرمایا اس کنویں سے پانی لو کیونکہ یہ وہ کنواں ہے، اس کنویں سے اللہ کے نبی کی مقدس اونٹنی یعنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس کنویں سے پانی پیا کرتی تھی۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، اس کنویں سے پانی پیا کرتی تھی، لہذا وہاں جائے اور جا کر وہاں کے پانی سے یہ نسبت بتا رہی ہے جس کنویں سے نبی کے اونٹی جانور پانی پیتا ہو وہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں عزت والا ہو جائے۔ یہ نسبت کا معاملہ ہے بابو۔ اعلیٰ حضرت اس لیے تو فرماتے ہیں یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، ہاں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے، سگ کہتے ہیں غلام کو، سگ کہتے ہیں نوکر کو، تو اس غلام اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی ہو ڈورا تیرا۔ بولا وہاں پر سے سبحان اللہ، غوث اعظم اس لیے فرماتے ہیں میرا مرید توبہ کرے بغیر نہیں مرے گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، سلسلہ قادریہ والوں سے اونٹے بولو سبحان اللہ۔ اگر کتنا بھی گناہگار ہو اللہ توبہ کی توفیق ضرور دو گا، توبہ کی توفیق، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور دو گا۔ اس لیے آپ غور کریں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ ارے اصل زندگی آخرت کی ہے نا، اصل زندگی قیامت کے دن حساب و کتاب کا معاملہ ہے نا، تو اعلیٰ حضرت فرمایا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔
حشر تک میرے گلے میں بھی ہو ڈورا تیرا، حشر تک میرے گلے میں بھی ہو ڈورا تیرا. یہ غوث پاک، یہ سارے نسبت کی باتیں آپ نے کہاں سے نکالے؟ میں نے کہا قرآن حدیث سے نکالا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. میں نے کہا یہ قرآن حدیث نہیں پڑھے آپ؟ قرآن میں تابوت سکینہ کا بھی ذکر ہے، جس کو سام میں رکھ کر بنی اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. اللہ اس تابوت کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا تھا. قرآن اٹھا کر سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھو، وہ تابوت میں تھا کیا جن کے وسیلے سے اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا؟ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جھبا تھا اور نالین تھی، امامہ تھا. ہارون علیہ السلام کا جھبا تھا، امامہ تھا اور نالین تھی. میں نے کہا جس بکسے میں، جس باکس میں اگر اللہ کے مقدس محبوب بندوں کا جھبا ہو، نالین ہو، اللہ ان کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو جہاں اللہ کا محبوب بندہ کا خود آرام کر رہا ہو، وہ مزارات یا اولیاء پر ٹھہر کر دعا مانگو تو اللہ وہاں سے بھی ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ بات وصال میں بہت دلیل میرے ذہن میں ابھی بھی اچھل رہی. میں کیا بتاؤں، پردہ فرمانے کے بعد بھی اولیاء کرام کے مزارات سے فیوز کیسے ملتا ہے، برکات کیسے ملتے ہیں. میں نسبت جو چیز لگ جائے ان میں اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے. سورہ یوسف کے آپ دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد کی آنکھیں رو رو کر آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، لیکن جب ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، معاملہ بڑا طویل ہے، واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ میرے والد میری محبت میں رو رو کر میرے آنکھوں کے چلے گئے، روشنی ختم ہو گئی ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے نکال کر جھپا دیا، فرمایا میرے والد کی آنکھوں میں لا دو، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی عطا فرما دے گا. سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. یوسف علیہ السلام کا جھپے میں اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ ایک اللہ کے مقدس نبی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے. تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں نا پیر کے نالین میں رکھا کیا ہے، پیر کے جھپے میں رکھا کیا ہے، پیر کے امامے میں رکھا کیا ہے. میں نے کہا یہ نظریے کی بات ہے بابو، ہاں یہ نظریے کی بات ہے. اگر تمہارا نظریہ غلط ہو تو وہ تو عام کپڑا ہی نظر آئے گا، لیکن باپ کی نظر سے دیکھو تو بیٹا ہیرا ہیرا ہوتا ہے نا. تو پیر کی محبت کی نظر سے دیکھو تو میرے کپڑے میں برکتیں نظر آتی ہیں. تمہارا نظریے کو تو ضرور سدھارنا ہوگا، تمہارے عقیدے کو سدھارنا ہوگا، تو اب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا کام ہے. ارے جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے احادیث اتنے موجود ہیں ان فیوز و برکات کے بارے میں. خیر میں نے یہ ذہن بنا کے لیے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ دی ہے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، محبت سے سبحان اللہ. وہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے خدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں پہ وہ ہے تلوہ تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا غوث جو جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں وہ ہے کتا تیرا. اور اعلیٰ آگے شعر میں فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ پوچھیں گے نا کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ یہ میں حضور کا روحانی بیٹا عبد القادر کو لایا ہوں. فنا القادری میں یعنی قادریت میں اعلیٰ حضرت فنا تھے. بولو محبت سے سبحان اللہ. میں نے کہا فنا القادری اگر کہنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو کہنا ہے. آپ دیکھیں ایسے ایسے سوالات کے جوابات اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائے غوث اعظم کے بارے میں. جیسا کہ غوث پاک کے بارے میں آپ تمام جانتے کہ غوث اعظم پیدا ہوئے 465 ہجری میں، 465 ہجری میں، اور دنیا سے گئے 560 ہجری میں. 465 اور 560 اگر ایکول کریں تو ملتے ہیں 90 سال، 90 ایئر، 90 سال کی آپ کی زندگی تھی. اور آپ پیدائشی طور پر عالم ارواح سے ولی ہے. بولو محبت سے بات. روحانی طور پر کیونکہ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضور جب معراج کے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی روح مبارک، غوث پاک کی روح مبارک نے حضور کو کھاندا دی تھی. نبی کا قدم حضور کے کھاندے مبارک غوث اعظم کیا کھاندے پر تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کا قدم مبارک غوث اعظم کے کھاندے مبارک پر تھا. اب یہاں سے یہ سلیقہ نکالا گیا کہ جس کا قدم وہ سارے نبی کا قدم غوث اعظم پر پڑا تو اللہ نے ان کو سارے ولیوں کا امام بنا دیا. آپ عالم ارواح سے ولی.
آپ ماں پیٹ والی، پیٹ کے اندر آپ 17 پارے حفظ کر باہر آئے. آپ پیدائشی طور پر 17 پارے، پیٹ کے اندر بھی اور بھی کرامتیں ہیں. جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، جب آپ ماں کی پیٹ میں تھے، آپ کے والد سید موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں حضور تشریف لائے اور فرمایا اے موسیٰ تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ میرا روحانی بیٹا عبد القادر ہے، جس کو اللہ نے سارے ولیوں کا امام بنایا ہے. میں ایک بات آپ کو یہاں شاید آپ نے سنی نہ ہوگی، میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، ذرا سنیے آپ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نسب کو آپ سمجھیں. آپ نسب مبارک کو اگر غوث پاک کے آپ دیکھیں گے تو غوث اعظم حسنی اور حسینی ہے، یعنی آپ کے والد امام حسن کی اولاد میں سے اور آپ کے والدہ امام حسین کی اولاد میں سے ہے، تو آپ کو نجیف الطرفین کہا جاتا ہے. لیکن ایک اور کے لیے، یہ تو بات آپ سنتے ہیں لیکن سنیے آپ نئی بات. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے بڑے مشہور ہوئے، 2 بیٹے، ان سے امام حسن کی حسنی سید کی اولاد آج تک ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. وہ 2 بیٹے، اور امام حسن کے ایک بیٹا جن کی اولاد آج تک حسینی سید ہے، جو کربلا میں زندہ بچا تھا نا امام زین العابدین، ان کی اولاد حسینی سید آج تک ہے. تو امام حسن کے 2 بیٹے بڑے مشہور تھے، ایک تھا حسن مثنی، ایک کا نام تھا سید حسن مثنی. مثنی کا معنی ہے ہو بہو اپنے والد کی طرح دکھنے والا. سید حسن مثنی ہو بہو والد کی طرح تھے، یعنی امام حسن کی طرح تھے. اور صحیح حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، امام حسن ہو بہو حضور کی طرح دکھا کرتے تھے. خود سرکار جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ امام حسن سر پیشانی مبارک سے لے کر ناف تک ہو بہو حضور کی طرح تھے، اور امام حسین ناف سے لے کر قدموں تک ہو بہو جو ہے حضور کی طرح تھے. تو لہٰذا اب غور کریں، یہ حسن مثنی اور ایک ہے حضرت زید، یہ 2 بیٹے، امام حسن مثنی، امام حسن کے 2 بیٹے حسن مثنی اور حضرت زید. حسن مثنی کی اولاد میں سے غوث اعظم آئے، حضرت زید کی اولاد میں سے داتا گنج بخش لاہوری آئے. لیکن ایک بات ہے کہ جب حسن مثنی بڑے ہوئے نا تو امام حسین نے فرمایا بیٹا، امام حسین، کیونکہ امام حسن تو شہید ہو چکے تھے نا، اب امام حسین نے اپنے بھتیجے سے کہا حسن مثنی سے کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیٹی سے نکاح کرے، میری بیٹی سے نکاح کرے. بتا فاطمہ جو مدینہ پاک میں رہ گئی تھی، بیٹی کا نام آپ نے، امام حسین کی ایک بیٹی تھی فاطمہ اور ایک تو کربلا میں تھی سکینہ، ٹھیک ہے. فرمایا کہ فاطمہ سے تو نکاح کرے گا، فاطمہ سے تو نکاح کر لے. تو آپ غور کریں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ غوث اعظم کا نسب وہ ہے کہ آپ فاطمہ سے تو نکاح کر لے. تو آپ تھوڑا شرمائے، وہاں سے ہٹ گئے اور فرمایا امام حسین لے کے بیٹا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا ہے کہ اپنی عادات اور مزاج اور اخلاق بالکل میری ماں خاتون جنت کی طرح ہے. یعنی میری بیٹی فاطمہ اپنے، یعنی میری ماں، یعنی امام حسین کی فاطمہ جو ہے نا بیٹی اپنے دادی کی طرح تھی. یعنی یوں سمجھیے ہو بہو اخلاق اور کردار اور مزاج اخلاق جو ہے امام حسین کی بیٹی کا سرکار سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس بیوی طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اور تمام جنتی عورتوں کی سردارہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملتے جلتے تھے. تو خیر حسن مثنی کا نکاح امام حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کروایا. اب غور سے سنیں نسب، اب نکاح کرایا تو ان کو بیٹا ہوا عبداللہ محض. اب نکاح ہوا نا حسن مثنی کا حضرت فاطمہ سے، امام حسین کی بیٹی سے، تو وہاں بیٹا پیدا ہوا عبداللہ محض، اور عبداللہ محض کی اولاد میں سے غوث اعظم آئے. کچھ دن کے بعد حسن مثنی کا انتقال ہو گیا. آپ کی یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ کچھ دن کے بعد بیوہ ہو گئی. حسن مثنی کا انتقال ہو گیا. جب وہ بیوہ ہوئی تو پھر ان کا نکاح بعد میں، اچھا یہ کون ہونا؟ حضرت فاطمہ دادی ہونا غوث پاک کی. حسن مثنی دادا ہے تو یہ دادی ہے نا اگر اولاد ہے. جب دادا کا یعنی حسن مثنی کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ کا نکاح
حضرت عثمان غنی کے پوترے عبداللہ سے ہوا. سبحان اللہ. اب اس طرح سے جا کر غوث اعظم عثمانی بھی ہو جاتے ہیں. یہاں نسب دیکھیں کہ نانی کی طرف سے دیکھا جائے تو غوث اعظم عثمانی رنگ میں بھی آتے ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. اب پھر یہ جو فاطمہ جو تھے امام حسین کی بیٹی فاطمہ، جو بعد میں دوسرا ان کا نکاح ہوا عثمان غنی کے پوترے کا کے ساتھ عبداللہ سے. اور عبداللہ کی جو دادی تھی، بولا سبحان اللہ، جو عبداللہ کی جو دادی تھی جن کا وہ دادی تھی حضرت فاروق اعظم کی بیٹی. محبت سے سبحان اللہ. سیدہ حفصہ کی اولاد، یعنی حفصہ ایک تو مقدس حضور کی مقدس بیوی کا بھی نام ہے، یا فاروق اعظم کے بیٹیوں میں ایک کا نام حفصہ تھا، ان کی اولاد میں عبداللہ تھے. یعنی اب غور کرے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو غوث اعظم میں فاروقی رنگ بھی آیا، عثمانی رنگ بھی آیا، فاروقی رنگ بھی آیا. کیونکہ آپ غوث پاک جو حضرت فاطمہ جو ہے بعد میں دوسرا نکاح کرتی عبداللہ کے ساتھ، وہ عثمان غنی کے پوترے تھے، اور عثمان غنی کے پوترے عبداللہ یہ نواسے تھے فاروق اعظم کے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے غوث اعظم میں فاروقی رنگ بھی آتا ہے، عثمانی رنگ بھی آتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیقی رنگ بھی آتا ہے. وہ کیسے کہ غوث اعظم کی دادی، غوث اعظم کی دادی یعنی آپ کے والد سید عبداللہ سید موسیٰ جنگی دوست کی والدہ، یعنی کہ ماں غوث پاک کے جو والد سید موسیٰ ان کی دادی، سید موسیٰ کی دادی. تو ایک حساب سے یہ بھی دادی تو ہوئی، لیکن بتا رہا ہوں آپ کے والد کی دادی یہ اولاد میں تھی ابو بکر صدیق کے. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. حضرت سید موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے والد کی دادی اولاد میں سے تھی ابو بکر صدیق کے. اب غور کرے، خدا کی حکمت دیکھے، خدا کا فضل دیکھے غوث پاک پر. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ حبیب غوث اعظم کو میں ایسا رنگ دینے والا ہوں جس میں صدیقی رنگ بھی نظر آئے، فاروقی بھی رنگ نظر آئے، عثمانی رنگ بھی نظر آئے. وہ تو اولاد ہے علی کی. آپ دیکھیں غوث پاک میں سارے رنگ نظر آتے ہیں. صدیقی جلوہ بھی غوث اعظم میں نظر آتا ہے، فاروق اعظم کا جلال بھی غوث اعظم میں نظر آتا ہے، عثمان غنی جیسی سخاوت بھی نظر آتی ہے، حیدر کرار جیسی شجاعت بھی نظر آتی ہے، حیدر کرار جیسی شجاعت نظر آتی ہے. جس طرح امام حسین دین کو بچانے کے لیے مدینہ پاک سے نکل کر مکہ اور مکہ سے نکل کر کربلا گئے، اسی طرح غوث اعظم دین کو بچانے کے لیے گیلان سے نکل کر بغداد آئے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. اپنے علاقہ گیلان سے نکل کر بغداد آئے اور وہاں آ کر آپ نے اللہ دین کی خدمت کی ہے. اس لیے آپ کو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا بھی کہا جاتا ہے. غوث پاک کا ایک لقب بھی ہے نا، محی الدین، معین الدین نہیں، محی الدین. ہاں آتا ہے محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا. اب یہاں غور کرے، یہ غوث پاک کا حسب اور نسب میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا جس میں چاروں خلفاء کے رنگ نظر آتے ہیں. بولو یار سبحان اللہ. اور اعلی حضرت کا وہ شعر میرے ذہن میں نہیں آیا تو میں پڑھ کر سناتا، حسنی میر تو میں سناتا. خیر تو یہ معاملات تھے. اب افضلیت غوث اعظم میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس طرح تمام نبیوں میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام افضل اور اعلیٰ ہے. تمام نبیوں میں ہمارے آقا علیہ السلام افضل اور اعلیٰ ہے. اسی طرح تمام ولیوں میں افضل اور اعلیٰ غوث اعظم ہے صحابہ کے بعد. اچھا یہاں غوث اعظم آپ یہ غوث آپ نام سن رہے ہیں نا، یہ ٹائٹل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹائٹل ہے، یہ ایک عہدے کا نام ہے، یہ ایک رتبے کا نام ہے. اگر آپ حلت الاولیاء کتاب اٹھائیں گے، تھوڑی علمی تقریب بھی آج ہوگی، ذہنوں میں بٹھائیے بات. بعد میں کوئی آ کر آپ کا خانقاہ محبوب الیہ کے کسی مرید کو کہنا یہ غوث کس کو بولتے ہیں، قطب کس کو بولتے ہیں، ابدال، وہ سر کھجا لیتے نہیں بیٹھے. آپ اپنے ہوشیاری ثبوت دے کہ قرآن حدیث سے ثابت. یہ ٹائٹل ہے. میں اکثر کہتا ہوں پولیس کا محکمہ ہے، محکمہ ہوتا ہے کہ کوئی کانسٹیبل ہوتا ہے، کوئی ایس آئی ہوتا ہے، کوئی سی ہوتا ہے تو پولیس، لیکن رتبے الگ الگ ہے تو وہی لیکن رتبے الگ الگ ہوتے ہیں. ہے تو محبوب اللہ کے لیکن رتبے
اور اس میں سب سے بڑا رتبہ ولیوں میں غوث ہے. ولیوں میں ذہن میں رکھے، ولیوں میں سب سے بڑا رتبہ غوث کا ہوتا ہے، غوث کا ہوتا ہے. اور عبد القادر جیلانی غوث کے لیے غوث اعظم ہے ہر دور میں. تو دیکھا قطب ابدال، یہ نامہ بتا رہا ہوں میں ولیوں کے ٹائٹل کے، قطب، ابدال، عقبہ، نجما، رجبی، یہ تمام ایسے ابدال ہیں. ان سب میں اونچا درجہ غوث کا. اب صاحب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، حضور سمجھ گئے ہم ولیوں میں سب سے بڑا اونچا غوث کا ہوتا ہے، تو اس امت کے یعنی نبیوں کے بعد، یوں سمجھیے آپ، نبیوں کے بعد درجہ غوث کا ہوتا ہے. نبیوں کے بعد درجہ غوث کا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ سب سے پہلے اس امت کا غوث کون ہے؟ اس امت کا سب سے پہلا غوث کون ہے؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے فرمایا، اس امت کا سب سے پہلا غوث ابو بکر صدیق ہے. بولے سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کا میں ٹائٹل بتا رہا ہوں. پھر ان کے بعد فرما فاروق اعظم ہے، پھر ان کے بعد فرما عثمان غنی ہے، فرما ان کے بعد کہا مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے، پھر کہا ان کے بعد فرما امام حسن ہے، پھر ان کے بعد کہا امام حسین ہے، ان کے بعد امام زین العابدین ہے، ان کے بعد امام محمد بن باقر ہے، ان کے بعد امام جعفر صادق ہے، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم ہے، ان کے بعد امام علی رضا ہے، ان کے بعد امام تقی ہے، ان کے بعد امام نقی ہے، ان کے بعد امام حسن عسکری ہے، ان کے بعد پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے. لہذا یہ ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیا، بعد صحابہ غوث اعظم ہے، اور کب تک ہے؟ امام مہدی کے آنے تک غوث کے مقام پر آتی رہے. اب لیکن ہر دور میں بات چلی ہے کہ بعد میں سارے علماء کا غوث پاک کے بعد جتنے اولیاء آئے ہیں، جتنے علماء آئے ہیں، یہ تو غوث اعظم سے پہلے جتنے ولی گزرے ہیں انہوں نے بھی غوث پاک کو غوث اعظم کہا اور مانا ہے. جنید بغدادی کا بھی قول ملتا ہے. جنید بغدادی کون ہے؟ یہ غوث اعظم کے اولاد میں، غوث اعظم کے پیروں میں 200 سال پہلے گزرے. جنید بغدادی خود امام حسن عسکری جو آخری غوث، اس کے بعد غوث پاک آتا ہے، امام حسن عسکری وہ ہے جنہوں نے اپنا ایک جبہ اپنے مرید کو دے کر کہا تھا آج سے 500 سال کے بعد بغداد میں عبد القادر نامی میری اولاد میں سے بیٹا پیدا ہوگا، یہ جبہ اس کو دے دینا. لہذا امام عسکری نے بھی بتایا کہ عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہے. ہر ولی نے جنید بغدادی کا قول مجھے ملتا ہے، سری سقطی کا قول ملتا ہے، ابو بکر شبلی کا قول ملتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا قول ملتا ہے کہ غوث پاک کو غوث اعظم سے پیدا ہونے سے پہلے ہر ولی نے کہا کہ ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی آنے والا ہے. جس طرح ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے ہر نبی نے آمد کی بشارت دی تھی کہ نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ آنے والا ہے، بس اسی طرح غوث اعظم سے پیدا ہونے سے پہلے وہ تمام ولیوں نے گواہی دی کہ ولیوں کا سردار غوث اعظم آنے والے ہیں. اب یہ غوث پاک کی افضلیت ہے، بولو نا، غوث پاک کی افضلیت ہے. آپ کا نام عبد القادر ہے، اور ہمارے بزرگوں نے کہا بغیر بزرگ سے نام نہیں لینا ورنہ پریشان ہو جاؤ گے. آپ کا اصل نام عبد القادر ہے، بغیر سیدھا بیٹھے، آپ سٹے کر کے بیٹھے، اس طرح سے میری طرف دیکھے، کوئی پیچھے بیٹھ کے نہ دیکھے. ایسا ہاتھ لے کر بیٹھنا تکبر لوگوں کی نشانی ہے، متکبر لوگوں کی نشانی. حدیث میں آیا سرکار کے سامنے اگر کوئی ایسا یوں ٹیکا لے کر بیٹھا، حضور بولتے ہیں سیدھا بیٹھو. یہ سرکار کی حدیث پاک بھی ہے، اللہ ہمیں عمل کا توفیق عطا فرمائے. اگر تھوڑی سستی کا آ جائے تو باہر جا کر ٹہل کر آ جائے، لیکن چہرے اچھے رکھیں. ہاں، ٹائم پاس کے لیے نہ بیٹھے، دین سیکھ رہے آپ. ہمارا دل جا رہا روڈیوں، پہلوانوں، سود خوروں، بازوں میں لگ رہا، ناچ رہے، کود رہے، وہاں سستی نہیں آتی. ہوٹلوں میں 4 گھنٹے بیٹھ جاتے، پوری رات فون کے ساتھ کر لیتے، بیٹھ جاتے، گھر لیتے، نہ سستی آتی نہ نیند آتی. ذرا بیان سننے مسجد بیٹھے تو چہرے اتر رہے. یہ ہمارا مسئلہ کیا ہے نا، ہمارے جسم کا پرزہ ذرا کہ میں کوئی پرزہ غلط جگہ بیٹھ جائے، مطلب مشین نہ کرے، کوئی نٹ یا کوئی اسکرو مشین کا حصے کو اگر غلط جگہ بٹھا دے تو مشین نہیں کام کرتا. تو ہمارے پاس بھی غلط جگہ بیٹھنے کی تو عادت بن گئی ہمارے کو. ہوٹلوں میں پوری رات میں جانتا ہوں چہروں کو دیکھو ذرا بھی تھکان نہیں آئی، اور مسجد میں بیٹھ کے آپ حضرت تھوڑا شیطان ستاتا نا
میں نے کہا غوث پاک کے دیوانے ہو تو محفل غوث اعظم کی چل رہی ہے، دل میں خیال، سرکار نے فرمایا حدیث ہے جب جمائی آئے تو سرکار نے فرمایا دل میں خیال کرو کہ نبیوں کو جمائی نہیں آتی، تو جمائی آنا بند ہو جاتی ہے، تو لہٰذا چہرے پہ اشاعت رہو، اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ کو ڈانٹو۔ میں تو پہلوانوں کے ساتھ بیٹھا اور آڈیو کے ساتھ بیٹھتا تو فونوں میں گھنٹوں بیٹھ جاتا، بازو باراتوں میں تو گھنٹوں ٹھہرتا، نہ پیر دکھتے نہ ہاتھ دکھتے، بس دوستوں کے سامنے گھنٹوں ٹھہر جاتا۔ تو تجھے جب مسجد میں بیٹھنے میں کیوں سستی آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو سوال کرو تو انشاءاللہ سستی بھاگ گئے۔ یہ علاج ہے سستی بھگانے کا۔ بزرگان نے یہی کہتے تھے کہ جو وسوسے تمہارا خیال آئے تو اس کا الٹا جواب دو، وسوسے اپنے آپ کو جواب دو، تو لہٰذا انشاءاللہ سستی جائے گی۔ گئے نا انشاءاللہ؟ اب چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اب افضالیت غوث پاک اب تو اہم ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میں ٹائم پر ہی ختم کروں گا، لمبا نہیں ہے، اپنے ٹائم پر انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے۔ اب یہاں غوث پاک کی افضلیت کی بات آ گئی تو اب سنیے آپ، اس سارے ولیوں کا اتفاق ہے، جیسے کہ بہجت الاسرار یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک کے پیدا ہونے سے پہلے کن کن ولیوں نے گواہی دی، اور یہ کتاب بہجت الاسرار، ان کا نام لکھنے والوں کا نام ہے حضرت سیدنا نور الدین ابو الحسن شتوانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ کون ہے؟ یہ کتاب کے بارے میں علامہ عینی اسماء و رجال کے بڑے محقق، ہمارے اہل سنت و جماعت میں اللہ پاک نے ایسے بزرگوں اور ایسے علماء کو پیدا فرمایا۔ غور سے سنیں، ہماری جماعت میں کچھ ایسے علماء بھی گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ بندوں پر ریسرچ کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ مارکیٹ میں آتا دین کی باتیں کرتا تو ہمارے کچھ علماء ایسے تھے اس کے بارے میں ریسرچ کرتے تھے، اور ریسرچ کر بتاتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کی بات ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، کہ اس کا خاندان کیسا ہے، اور یہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی دین کی بات بتا رہا ہے نا، قرآن حدیث کی بات بتا رہا ہے نا، تو ایسے علماء کو محقق کہتے ہیں، ایسے علماء کو محقق کہتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، بندوں پر تحقیق کرتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتے ہاں اس کی بات مانو، اس کا خاندان بھی اعلیٰ ہے اور اس کی بات بھی اچھی ہے، اور بات بھی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے سال اس کے پیچھے لگے، کبھی اس کو ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی اس کو ہم نے دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی اس کو ہم نے نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی اس کو ہم نے دھوکہ یعنی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب ایسا بندہ ہو تو اس کی بات سنی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی، تو ان کو محقق کہتے ہیں۔ ان محققوں میں علامہ عینی ہے، ان محققوں میں عبد الرحمن ابن جوزی ہے، ان محققوں میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے، ان محققوں میں جلال الدین سیوطی ہے۔ تو بڑے بڑے چاہے علامہ عینی ہو، جلال الدین سیوطی ہو، اور محقق الانطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہو، ہر ایک نے اسی کتاب بہجت الاسرار کے بارے میں کہا یہ لکھنے والا بھی لاجواب ہے۔ بولو نا وہاں پر کتاب کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ لکھنے والا نور الدین شتوانی لاجواب ہے، اور جس کے بارے میں لکھا ولیوں کا امام وہ بھی لاجواب ہے۔ بولے وہاں پر آج تک 800 سال سے لے کر آج تک جتنی کتابیں غوث پاک کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہے سب نے اسی کتاب کا سہارا لے کر لکھا۔ آج تک بھی جتنے لوگوں نے غوث پاک کی سیرت پر کتاب لکھی ہے تو سب اسی کتاب سے ہمارا لیتے بہجت الاسرار، کیونکہ نور الدین شتوانی یہ اس دور میں، ان کا دور غوث اعظم کے دور کے قریب تھا کہ نور الدین شتوانی اپنے والد سے سنتے تھے اور ان کے والد ان سے سنتے تھے جو غوث اعظم کے خلفاء تھے، جو غوث اعظم کے مرید تھے، خلفاء تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا نور الدین کے والد صاحب کا۔ جو غوث اعظم کے مرید اور خلفاء تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اس کتاب کو مصنف کے والد کا، تو انہوں نے اپنے والد سے سنا، والد نے غوث اعظم کے مریدوں سے سنا، اور مریدوں نے غوث پاک کو دیکھ کر جو باتیں بیان کی اس کو، اسی لیے علامہ عینی کہتے ہیں بہجت الاسرار ایسی کتاب ہے جیسا کہ امام بخاری نے چھان چھان کر باتوں کو سنا کہ میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی، اب میرے استاد نے ان کے استاد سے سنی، ان کے استاد نے تابعی سے سنی، تابعی نے صحابہ سے سنا، صحابہ نے حضور سے سنا۔ جس طرح امام بخاری نے اس راویوں کو چھان چھان کر لائے ہیں، اسی طرح
بہجت الاسرار حدیث کی طرز پر لکھی جانے والی غوث اعظم کی زندگی پر سب سے بہترین کتاب ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. 800 سال سے علماء اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے آ رہے ہیں. خود ابن تیمیہ بھی تعریف کرتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. بڑی اس میں اب اس ساری کتاب ہے, لیکن اب دیکھیں اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہر دور میں فتنے نہیں آتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک فتنہ آ گیا. اب سنیے آپ, اب فتنہ کیا تھا؟ لوگ کہنے لگے کہ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غوث اعظم کے ہم دور کے بزرگ سید احمد کبیر رفاعی بہت بڑے بزرگ ہیں, سلسلہ رفاعیہ ان سے چلتا ہے. اور الحمدللہ ہم فقیر کی یہاں زیارت بھی حاضری ہوئی. ہم رات میں غالباً 1-2 بجے رات کو بغداد شریف سے نکلے تھے. صبح 7 بجے ہم سید احمد کبیر رفاعی کے روضے پر حاضر ہوئے. وہاں بیٹھا ہے, وہاں پانی پیا. الحمدللہ بہت بڑے بزرگ ہے سید احمد کبیر رفاعی. بھائی ان کی بزرگی ایسی ہے کہ جب یہ مدینہ پاک حاضری کے لیے حاضر ہوئے اور سرکار کے روضے مبارک کے سامنے ٹھہر کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, یہ بھی سید ہے نا, یا جدی, اے میرے نانا, میں جب بھی آپ کے پاس کوئی میرا مرید یا غلام آتا تو سلام آپ کے پاس بھیج دیا کرتا, روحانی طور پر آپ کے بارگاہ میں سلام بھیجتا. آج میں خود آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جب سید احمد کبیر رفاعی حضور کے روضے مبارک پر پہنچے تھے حاضری کے لیے, حج کا زمانہ تھا, 80,000 لوگ روضے رسول پر حاضری کے لیے کھڑے ہوئے تھے. امام سیدنا احمد کبیر رفاعی جب حاضری دیتے ہیں اور سلام عرض کر کے کہتے ہیں کہ یا جدی, اے میرے نانا, میں تو روز غلاموں اور مریدوں کو سلام بھیج دیا کرتا تھا, آج میں خود آپ کو سلام کرنے حاضر ہوا ہوں, اور میرے نانا میں چاہتا ہوں میں آپ کا ہاتھ کا بوسہ لوں. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اتنا کہنا تھا 80,000 لوگوں نے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک سے وہ نورانی ہاتھ باہر نکلا, اور سید احمد کبیر رفاعی نے ہاتھ بھی ملایا, ان کا ہاتھ بھی چوما. محبت سے ارے کتنے بڑے بزرگ ہیں سید احمد کبیر رفاعی. اب اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک فتنہ اٹھا. کسی نے آ کر کہا کہ غوث اعظم افضل ہے یا احمد کبیر افضل ہے. اب جواب دیں. اب ہم کو تھوڑا, ہم آپ رہتے غصہ آتا ہے کیا بات کر رہے ہیں, اور غوث پاک کے سارے ولی کے ہم تو ہی بولتے, لیکن بولنا اور ہے, دلائل سے جواب دینا اور ہو. بولنا اور بات ہے, دلائل سے جواب دینا اور بات ہے نا. جب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا فتویٰ رضویہ میں حیران ہو گیا. میں نے کہا واہ میرے اعلیٰ, کس علم میں چھوڑا اعلیٰ حضرت نے. چاہے علم تصوف میں آؤ تو اعلیٰ حضرت آگے نظر آتے ہیں, علم طریقت میں آؤ تو اعلیٰ حضرت آگے آتے ہیں, علم شریعت میں آؤ تو اعلیٰ حضرت آگے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا مقام دیا کیسے اعلیٰ حضرت کو, تو اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں میں کیا ہوں. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کیسے آخاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا, بول والے میرے سرکاروں کے ہیں. غوث پاک سے بڑا عشق ہے. فناؤل قادری کے مقام پر تھے. خالی ہر سال 11ویں کی فاتحہ میں ایک سال ایک بندہ بوندی بانٹ رہا ہے, 11ویں شریف کی فاتحہ ہوئی, بوندی بانٹ رہا ہے, بوندی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا, اعلیٰ حضرت لیٹے اٹھے, اڑ بیٹھ گئے اور اس بوندی کے ٹکڑے کو زبان سے اٹھایا. مولانا محمد سے یہ عشق تھا غوث پاک سے, وہ ادب تھا, محبت تھا. اعلیٰ حضرت کو جب 6 سال کی عمر میں معلوم ہو کہ بغداد کدھر ہے, تو آپ نے آخری سانس تک بغداد کی طرف پیر کو نہیں کیا. یہ ادب تھا اعلیٰ حضرت کا. اب اعلیٰ حضرت کو جن کو اللہ پاک نے ہر علم کمال عطا فرمایا, سوال ہوا کہ اعلیٰ حضرت سے کہ حضور یہ بتائیے کہ احمد کبیر رفاعی افضل ہے یا غوث اعظم افضل ہے. تو اعلیٰ حضرت پہلے اس کا جواب دیا قرآن کی آیت سے. مولانا سبحان اللہ. موٹر جام آتے رہتے فون, آپ میری طرف دیکھیں کس سے جواب دیا, قرآن سے. آپ جواب سنیں اعلیٰ حضرت. اور قرآن یہ سورہ جو ہے نا سورہ ال عمران کی آیت مبارک ہے. آیت کیا دیکھیں, اللہ کے پہلے اعلیٰ حضرت جواب دے رہے. جواب سوال کیا تھا کہ سید احمد کبیر افضل ہے یا غوث اعظم افضل ہے. اس کے جواب سوال میں اعلیٰ حضرت جواب دے رہے. جواب کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت سے جواب, آیت مبارک کیا ہے تو آپ سنیے. اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں. یہ آیت پڑھے آپ. پہلے آیت آپ نے پڑھا, فرمایا قل ان الفضل بیاد اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ ہے
قل اے محبوب فرما دو فضیلت یعنی افضلیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ فضیلت دینا، کسی کو اونچا مقام کسی کو کم یہ دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، محبوب کہہ دو فضیلت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، جس کو دے گا تو ایک کو کم ایک کو بڑھائے گا نا۔ اب دیکھیں یہ آیت پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بارگاہ احادیت میں، یعنی اللہ کی بارگاہ سے معاملہ طے شدہ ہے، بارگاہ احادیت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ طے شدہ ہے کہ کون افضل ہے اور کون مقبول ہے، یعنی کم درجے والا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم نہیں بولیں گے، ہم نہیں بولیں گے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں رہی افضلیت کی بات تو یہ تو سارے علماء 800 سال سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سارے ولیوں کے امام حسن عسکری کے بعد اگر کوئی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ بولو نا محبت سے سمجھ۔ پھر اب تھا یہ جواب، یہ آیت پڑھ کے جواب دینے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے سنو، اب سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے میرے غوث کی بات چھیڑ دینا، اب سنو بات۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ فرمایا اعلیٰ حضرت 3 واقعے سناتے اور اس سے واقعے سنا کر کہتے ہیں بہجت الاسرار سے سناتے ہو، اور 3 واقعوں سے بتاتے ہیں کہ افضلیت غوث اعظم کیسی ہے۔ فرماتے پہلا واقعہ جب اللہ کا حکم ہوا غوث اعظم کو القاء ہوا کہ اے عبد القادر اعلان کر دے کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ غوث اعظم بغداد کے منبر پر کھڑے اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر آپ نے اعلان کیا۔ آپ کو یہ جملہ بڑا عجیب دکھ رہا ہوگا نا، غوث اعظم کے دور میں تو اللہ کے رسول تھے نہیں، یہ حکم کہاں سے مل گیا؟ بظاہر نہیں تھے، زندہ تو ہے، ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، نہیں تھے تو سارے بزرگان بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے غوث پاک کے دور کے بڑے بڑے بزرگوں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بیٹا عبد القادر نے جو بغداد میں اعلان کیا ہے وہ حق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اللہ نے بھی اجازت دی اور میں نے بھی اجازت دی تب اس نے اعلان کیا ہے۔ یہ بہجت الاسرار میں یہ روایت موجود ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے بھی دی ہے اور میں نے بھی اجازت دی ہے، تبھی تو کہا بولے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب پہلا واقعہ اعلیٰ حضرت سنا رہے ہیں کہ جب اعلیٰ فرماتے ہیں غوث پاک نے جب یہ اعلان کیا نا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی، میں دیکھیں میں تیز بس میں گیا بغداد شریف سے وہاں پر، تو مجھے 8 گھنٹے لگ گئے وہاں کی بس میں، تو سمجھے بہت دور کا فاصلہ تھا نا بغداد شریف سے سید احمد کبیر رفاعی کا آستانہ بہت دور تھا، لیکن جب غوث پاک بغداد شریف میں اعلان کر رہے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی بیٹھے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، جیسے ہی آواز سنی اپنے سر کو رکوع کے برابر کر دیا اور فرمایا اے عبد القادر آپ کا قدم میرے گردن بھی پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ مریدوں نے پوچھا سید احمد کبیر رفاعی سے حضور معاملہ کیا ہے؟ کہا خاموش رہو، عبد القادر بغداد میں اعلان کر رہے ہیں کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی قدروں پر ہے، تو میں یہاں سر جھکا کر کہہ رہا ہوں میرے گردن ہی کی کیا بات ہے، سر پر بھی ہے اور آنکھوں پر بھی ہے۔ احمد کبیر رفاعی جیسا بزرگ سر جھکا، مفتی اعظم ہند اس لیے کہتے ہیں یہ سر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ سر ہے۔ ترتیب بھی دیکھیے کیا ہے، یہ اہل علم گھرانے والی اسی ترتیب لاتے ہیں۔ ترتیب دیکھیے، سر ہے، اس کے بعد آنکھ آتی ہے، یہ آنکھ ہے، اس کے بعد دل ہے، طرح کا یہ دل ہے، دل کے لیے جگر ہوتا ہے نا، کا یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے۔ جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ایک واقعہ سنایا اعلیٰ حضرت میں، یہ واقعہ بتا رہا ہے افضل غوث اعظم ہے، بول رہا سبحان اللہ۔ دوسرا واقعہ سنو، بولے کیا؟ ایک مرید غوث پاک کا، ایک مرید غوث پاک کا، غوث اعظم کی اکثر ایک کرامت میں آپ کو بتاؤں، جب محفل میں بیٹھتے لوگ، اس لیے کہا نا بزرگوں کے سامنے بیٹھے تو دلوں کو قابو میں رکھتے،
ان کا تمہارے دل میں کیا خیال ہوتا ہے بزرگوں کو معلوم ہوتا ہے. غوث پاک کی اکثر کرامت تھی محفل میں بیٹھتا نا کوئی دل میں کیا سوچ رہا فوراً اس کو پکڑ کے اس کو جواب دے دو. تو ایک مرید بیٹھا تو غوث پاک کے قدموں میں تھا, بیٹھا تو غوث پاک کے قدموں میں تھا, اب بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے یار سید احمد دل میں سوچ رہا ہے سید احمد کبیر رفاعی کے بھی بارے میں نے بہت سنا ہے, بہت بڑے ولی ہے, وہ بڑے قطب ہے, کبھی تو ان سے ملاقات کرنی چاہیے. بولنا سبحان. بیٹھا کہاں غوث کے قدموں میں, خیال دل میں لا رہا ہے احمد کبیر رفاعی کا, خیال دل میں لا رہا ہے احمد کبیر رفاعی کا. اب یہ دل میں اعلیٰ حضرت یہی کا قربان کا دل میں خیال لا رہا ہے سید احمد کبیر رفاعی کا, کاش ان کو میں دیکھ لیتا ایک بار, یعنی کہ ملاقات کی نیت کر رہا ہے, کبھی ملا نہیں تھا, وہ ملاقات کر لیتا کبھی تو دیکھ لیتا, یہ خیال کرنا تھا. غوث اعظم اس کی طرف دیکھا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی. سبحان اللہ. جیسا چادر ڈالی تو سامنے سید احمد کبیر رفاعی کا چہرہ نظر آ گیا. چادر کھینچی کہا بس ہے, وہ خاموش ہو گیا, خاموش ہو گیا. لیکن دلیل دے کہ آپ کی بات ختم نہیں ہوئی, بات ختم نہیں. وہ کچھ سال کے بعد جب پہنچا سید احمد کبیر رفاعی کے پاس اور ملاقات کر کے سلام کرتا ہے تو سید احمد کبیر اس کو پوچھنے سے پہلے کہتے ہیں وہ ایک ملاقات بس نہیں تھی, وہ ایک ملاقات بس نہیں تھی, تمہارا ملنے آ گیا. ہاں وہاں کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے ختم محلہ تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے تلوا تیرا. بولا محبت سے سبحان اللہ. یہ دوسرا واقعہ حالات فرما, یہ واقعہ بتا رہا ہے افضل غوث ہے. بولو سبحان اللہ. اب تیسرا واقعہ سنیں, تیسرا واقعہ سنیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید احمد کبیر رفاعی بیٹھے تھے, مریدین بیٹھے تھے. سید احمد کبیر رفاعی نے ایک آدمی کو دیکھا, کہا تو کھڑا ہو. اور کھڑا ہوا. حضور کیا کہا فضائل عبد القادر بیان کر. بولا محبت سے سبحان اللہ. فضائل عبد القادر جیلانی بیان کر. سید احمد کبیر رفاعی خود جو ہے اپنے غلام کو کھڑا ہو جا, غوث پاک کے فضائل بیان کر. وہ کھڑا ہوا شخص غوث پاک کے فضائل بیان کر رہا تھا. اچانک آدمی اندر آیا خانقاہ میں. بات ہوتے نا ایٹیٹیوڈ والے, کیا ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ ہوشیاری بتانے والا بولتے ہیں ایڈوانس, ایک ایڈوانس آ گیا. اب ایڈوانس آ گیا, اب سنیے ہوا کیا. اب آ گیا بھائی پیر صاحب بیٹھے, انہیں سنا رہا پیر صاحب کے حکم پر, تو لہٰذا کچھ پیر صاحب کسی کو کوئی بات بولے تو بجے رہتے, خاموش رہنا ہے نا. اب وہ سنا رہے, ابھی ایڈوانس آنا او کرے خاموش بیٹھے یار. اب آگے دیکھا پیر صاحب سنا رہے, پیر کے حکم پر سنا رہا غور فضائل اور غوث اعظم. اب کہنے خاموش بیٹھو یار, ہمارے پاس سنانا تو صرف احمد کبیر کے فضائل سنا. یہ صاحب جو بیٹھے نا پیر کا احمد کبیر کی طرف اشارہ کر رہے, یہ صاحب جو بیٹھے نا ان کے فضائل سنا. یہ کیا تم نے غوث پاک کے فضائل سنا؟ اتنا کہنا تھا پیر صاحب کا چہرہ جلال میں آیا, سید احمد کبیر کا چہرہ جلال میں آیا, جلال بھری نظر اس پر ڈالی, جگہ پہ مر گیا, جگہ پر مر گیا. کہا اس کو لے جاؤ, اس کی لاش کو لے جاؤ. میں نے کہا سید احمد کبیر رفاعی کے آستانے میں غوث پاک اتنا سا جملہ احمد کبیر رفاعی کو برداشت نہیں ہوا, اور غضب کی نگاہ سے دیکھے تو روح نکل گئی, کیونکہ ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا. حدیث پاک ہے, بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, ولیوں کا دیکھنا خدا کا دیکھنا. غضب سے جلال سے دیکھا, روح نکل گئی. اعلیٰ حضرت یہ واقعہ بتا رہے ہیں ولیوں کے سردار افضل غوث اعظم ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. پھر اعلیٰ سے سوال دوسرا ہوا, حضور سید بدیع الدین زندہ شمعدار افضل ہے یا غوث اعظم افضل ہے؟ پھر دوسرا سوال ہوا, چلتے تھے ایسے پتہ نہیں. زندہ شمعدار جانتے ہیں نا, ان کو 650 سال کے قریب یعنی 750 سال کی عمر تھی جب آپ دنیا سے گئے, جن کا مزار یو پی کے شہر مکھن پور میں ہے. یہ غوث ہے, یہ بھی زندہ شمعدار جن کا اصل نام سید بدیع الدین ہے, اور یہ نجیف الطرفین سید ہے, حسنی حسینی سید ہے. بولو سبحان اللہ. ایک بات, اور یہ جو ہے
زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ شاہ مدار اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جب ہندوستان آئے، راجستھان کے علاقوں میں جنگلوں میں بیٹھ کر کچھ سادھو سنت ایسے تھے، مہینوں سانس روک کر تپسیا کرتے، لوگ ان کو دیکھ کر حیرت میں ہو جاتے۔ تو زندہ شاہ مدار کہتے ایسا کمال تو ہم بھی کر دیتے ہیں، یہ 1 مہینہ بیٹھتا ہے، ہم سال بھر بیٹھ کر بتائیں گے۔ یہ 1 مہینہ سانس روک کر بیٹھے، بغیر کھائے بغیر پیے، زندہ شاہ مدار سال بھر بیٹھ کر بتایا کہ لوگ اس ذریعے سے آپ نے لوگوں میں تبلیغ کی اور اسلام کی حقانیت بیان فرمائی۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ پیدا کب ہوئے؟ غوث اعظم 465 ہجری میں نا، یہ 315 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بولے آپ 300، اس کے 100 سال بعد غوث اعظم پیدا ہوئے۔ غریب نواز 92، یہ زندہ شاہ مدار پرانے۔ آپ خواجہ بایزید بستانی کے خلیفہ ہیں۔ زندہ شاہ مدار خواجہ بایزید بستانی کے خلیفہ ہیں، سلسلہ نقش بندیہ کے خواجہ بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ کے خلفاء میں سے آتے ہیں۔ اب یہ اتنے بڑے بزرگ زندہ شاہ مدار سید بدیع الدین، اور پردہ کب فرمائے؟ جب غریب نواز بھی پردہ فرما چکے تھے، غوث اعظم بھی 700 سال کے قریب آپ کی عمر تھی۔ اب لوگ کہنے لگے حضور اب یہ بتائیے، اب یہ بھی تو سید ہے نا، یہ بھی تو زندہ شاہ مدار ہے نا، کہ اب افضل کون ہے، غوث اعظم ہے یا زندہ شاہ مدار؟ سوال کس سے ہوا؟ بولے سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جواب کیا دیتے سنیے آپ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھو پہلے تو یہ دیکھو کہ دونوں طرف بھی ولی ہے۔ ہاں ادب دیکھیے بزرگوں کا، کہا دونوں طرف بھی ولی ہے، دونوں کا ادب لازم ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک کی تعریف میں دوسرے کی گستاخی کر بیٹھو۔ اور فرمایا کہ جو ولیوں کی گستاخی کرتا ہے، حدیث نہیں پڑھی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے، یہ حدیث سنائی۔ اور فرمایا کہ دونوں بھی ادب کے لائق ہے۔ اب رہا رتبے اور افضلیت کی بات، کہ ان میں بھی افضل غوث اعظم ہی ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ اسی لیے تاج الشریعہ فرماتے پیروں کے آپ پیر ہے، سو مل کر بلا پیروں کے آپ پیر ہے، سو مل کر بولے ہاتھ اٹھا کر پیروں کے آپ پیر ہے، اہل صفا کے میر ہے، اہل صفا، اہل صفا ترجمہ غور کرتا ہے، اہل صفا، صفا کہتے ہیں صوفی کو جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو، اس کو صوفی کہتے ہیں، صفا کہتے ہیں۔ اب تاج الشریعہ کہتے ہیں اہل صفا کے میر ہے، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں۔ یہ گرانا ایسا ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ پھر سوال ہوا تیسرا حضرت سے، تیسرا سوال ہوا حضرت سے، کہا حضور یہ بتائیے امام مہدی افضل ہے یا غوث اعظم افضل ہے؟ بھائی بولو سبحان اللہ۔ میں افضلیت غوث اعظم کروں، بڑی محنت کر کر یہ سارے میں نے مواد کو جمع کیا کہ جملے پر غور فرما۔ شاید اللہ ماشاءاللہ میں اپنے علم پر معاذ اللہ تکبر نہیں کر رہا ہوں، نہ میں اس لائق کو تکبر کروں، بس یہ سرکار حسن بن احمد شہید کا اور سرکار برہمن بادشاہ کا صدقہ ہے۔ جو کچھ بھی سینے میں ہے، جو کچھ بھی سینے میں، دل میں، دماغ میں ہے، انہی کا دیا ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں بس میں سمجھ اللہ ماشاءاللہ بھی بات آپ نے سنی ہو، لیکن آج ان بزرگوں کے سبزے میں سن لیجیے آپ، مجھے مت دیکھیے، پیچھے ان دو بزرگوں کو دیکھ لیجیے جن کا فیض میرے اندر اور میرے ذریعے سے مریدوں کے اندر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ خاص ہے، کہا امام مہدی افضل ہے یا غوث اعظم؟ امام مہدی آئیں گے نا قیامت کے قریب، امام مہدی مولا علی کی اولاد میں سے ہوں گے، فاطمہ خاتون جنت کے بیٹے ہوں گے، تو حسنی حسینی فاطمی سید ہوں گے، فاطمی سید ہوں گے، اولوی سید نہیں، فاطمی سید ہوں گے، جن کے والد علی ماں فاطمہ ہوگی، انہی کی اولاد میں امام مہدی آئیں گے، دجال کو ختم کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور غوثیت ان کے پاس چلے جائیں گے۔
کہا انہوں افضل ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھو افضل کون ہے اس بارے میں ان دونوں میں امام مہدی میں اور غوث اعظم میں افضل کون ہے یہ قطعی نہیں بولا جا سکتا. میں یہ بھی اعلیٰ حضرت فرما یہ نہیں کہتا کہ امام مہدی سے افضل غوث اعظم ہے, نہیں. اعلیٰ حضرت فرما نہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اعلیٰ حضرت امام مہدی سے افضل غوث اعظم ہے, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے قطعیت ہم قطعی طور پر پکا طور پر ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے دونوں میں افضل کون ہے, یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ہاں ابھی تو چلے گا سکہ تو غوث پاک کا. بولا گا محبت سے سبحان اللہ. اچھا یہ جواب دیا. تیسرا سوال پھر اعلیٰ حضرت سے ہوا, کہا حضور ایک اور بات بتائے گا کہ غوث پاک کا ایک قول لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتی تو غوث اعظم ہوتے. یہ بات یہ کہنا صحیح ہے؟ حضور کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو غوث اعظم ہوتے, یہ کہنا صحیح ہے؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں ورنہ فقیر کی نظر سے ایسی کوئی روایت تو نہیں گزری. فقیر کی نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری جس میں غوث اعظم نے یہ کہا ہو کہ اگر نبی کوئی ہوتا حضور کے بعد تو میں ہوتا, ایسی کوئی روایت نہیں گزری. لیکن ہاں نبوت کے سارے معاملات غوث اعظم میں ہے. ارے بولا سبحان اللہ, بولا محبت سے روایت تو نہیں گزری لیکن عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو بات بھی درست ہے. عقلی طور پر دیکھا جائے تو بات بھی درست ہے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں سنا تو کیسے درست ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے خود یہ روایت بہجت اللہ سلام میں پڑھی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میرا قدم نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم پڑا ہے. میں اپنے نانا کے قدم پر ہوں, اپنے رسول کے قدم پر ہوں. فرق صرف ایک ہے کہ نبوت کے آگے میں نہیں گیا, وہ آقا رسول ہے نبی ہے. فرق اتنا ہے میں وہاں تک نہیں گیا لیکن میرا قدم میرے رسول کے قدم کے برابر ہے. بولو محبت سے مبارک. فرق اس لیے کہ نا ایک نبوت کو چھوڑ کر غوث نے پایا ہے سب کو. بولو نا سبحان اللہ. ایک نبوت کو چھوڑ کر غوث نے پایا ہے سب کچھ. اعلیٰ حضرت کیا قربان جاؤ کیا جواب دیا. ہاں عقلی طور پر. اور فرمایا پھر احادیث لاتے ہیں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. تو لہٰذا اگر یہ غوث پاک کا قول ہوتا بھی تو اس میں عقلی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے کہ غوث اعظم معاذ اللہ ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اگر نبی ہوتا حضور کے بعد کوئی میں ہوتا غوث اعظم ہوتے. لیکن غوث اعظم آگے فرماتے ہیں نبوت ختم ہو چکی ہے. بولنا سبحان اللہ. یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے. جنتیوں ہمارا ایک ایک عقیدہ ہمارے بزرگوں سے جڑا ہوا ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اچھا پھر آگے دیکھیں یہ سوال یہ جوابات اعلیٰ حضرت دیتے جا رہے ہیں. کسی نے پھر سوال کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ نے ملک الموت سے روحوں کی تھیلی کھینچ لی تھی, یہ کیا صحیح ہے یا غلط؟ اب چوتھا سوال. کتنے سوالات دیکھ رہے آپ؟ قربان جایا اعلیٰ حضرت پہ. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. کیا کہا؟ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. خود کیا ہے وہ شعر؟ قدرت عبد القادر قدرت نما کے واسطے. بڑا پیارا شعر ہے یار, غور کرے. تو یہ اعلیٰ حضرت کیا سوال ہو رہا ہے. اور ایک تو حضور یہ کہنا یہ روایت کہاں تک صحیح ہے کہ ملک الموت سے آپ نے روحوں کی تھیلی کھینچی؟ کہا اعلیٰ حضرت جواب دے رہے کہ یہ من گھڑت بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ملک الموت رسول فرشتوں میں ہے. ہاں جس طرح انسانوں میں رسول اور نبی افضل ہوتے نا, انسانوں کی جگہ رسول آئے نبی آئے ہیں اور نبیوں میں رسول افضل ہوتے سارے انسانوں سے, اسی طرح فرشتوں میں بھی رسول آئے ہیں 4. فرشتوں میں 4 رسول فرشتے ہیں. ایک جبرائیل علیہ السلام ہے اور ایک میکائیل علیہ السلام ہے, ایک اسرافیل علیہ السلام ہے اور ایک اسرائیل علیہ السلام ہے, جن کو ملک الموت کہتے ہیں. تو لہٰذا ملک الموت رسول فرشتے ہیں. اور غوث اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو فرشتوں میں رسول فرشتے ہیں وہ فرشتے ولیوں میں بڑے ہیں. ان کا رتبہ اولیاء سے بڑا ہے. ان کا رتبہ اولیاء سے بڑا ہے. لہذا یہ تو رسول فرشتے ہیں. ہاں
یہ تو غلط بات ہے کہ غوث اعظم نے روحوں کی کھینچی ہے، بلکہ یہ بات درست ہے کہ غوث اعظم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو روح واپس کرنے کی اجازت دی ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہے بھی کہ غوث اعظم نے دعا فرمائی، جیسا کہ سوال ہوا حضرت سے کہ حضور یہ لوگ جو روایت بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک 12 سال کی کشتی کو اٹھا دیا اور 12 سال کے بعد کشتی کنارے آ گئی، دولہا بھی زندہ باراتی بھی زندہ، سب کو اللہ نے ولی بنا دیا، یہ روایت کہاں تک درست ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر کی نظر میں یہ کرامت بھی کوئی گزری نہیں ہے، لیکن عقلی طور پر اس کرامت کا انکار کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے غوث کو طاقت دی ہے۔ کرامت کے طور پر دیکھا جائے تو بات بھی درست ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ کرامت کے طور پر دیکھا جائے تو بات بھی درست ہے، غوث اعظم نے دعا کی اور ڈوبی ہوئی کشتی باہر آئی ہے اور مرحوم زندہ ہوئے ہیں اور اللہ نے سب کو ولایت کا مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ بولے محبت سے میرے غوث پاک کی افضلیت پر اعلیٰ حضرت کے جملے پر قربان کر۔ اب آخری بات سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں، بس یہ اولیاء سے محبت رکھے، ان کی محبت۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید، چاہے میرے مرید کا مرید، مرید کا مرید، قیامت تک میرے سلسلے میں جو آتا ہے، جب تک اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ قادریوں کو سب سے بڑی فضیلت، اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک مرید قادری سلسلے میں آ جائے تو اس کو کوئی اور سلسلے میں بیعت کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاموش رہو، جو قادری سلسلے میں آ جائے اور دوسرے سلسلے میں جانے کی کوشش کرے اس کو کہنا یہ کیا کر رہا ہے تو، کہ سارے سلسلوں کو فیض ہی غوث اعظم سے ملتا ہے، چشتیوں کو فیض غوث اعظم سے ملتا ہے، نقشے بندیوں کو فیض غوث اعظم سے ملتا ہے، سہر وردیوں کو فیض غوث اعظم سے ملتا ہے۔ اگر غوث پاک کے علمی مقام میں بتاؤ تو ابھی کتنے واقعات نکل جائیں گے، لیکن علمی بات انشاءاللہ میرا ایک ٹاپک آنے والا ارشادات غوث اعظم، تب میں غوث پاک کا انشاءاللہ میں نے جو بزرگوں کی عطا سے پڑھا ہے علمی مقام تب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قول پر بھی ذہن میں رکھے، غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 90 سال کی زندگی میں بے نمازی کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا۔ تو یہ گاروی کرنے والے غور کرے کہ غوث پاک کی نگاہ کے سامنے کوئی گناہ کا کام ہوتا نا آپ جلال میں آ جاتے، آپ کے والد کی بھی یہ مزاج تھی، لیکن آج کیا غوث پاک کی 11ویں کے نام پر زبردستی چندہ وصول کیا جاتا ہے، اور زبردستی جو ہے چندہ وصول بھی کیا جاتا ہے، اور پھر باجا بھی معاذ اللہ بجایا جاتا ہے جھنڈے کے سامنے۔ فون سیلنٹ میں رکھ لیجیے، آپ سب نے تو باہر جا کے بات کر لیجیے، میری طرف نظر، میری طرف رکھے۔ لہذا یہاں اہم جملے بتا رہا ہوں، باجا حرام ہے۔ ارے بھائی ایک سید بادشاہ بھی سید تھا، عباسی سید، وہ آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضور یہ سونے کے سکے میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہونا، لکھ جاؤ۔ ارے سید ہے عباسی سید نے کہا حضور بڑی محبت سے لایا ہوں، لے لیجیے، سونے کے سکے تھے، اس دور میں وہی چلتے تھے نا، کہا لے لیجیے میں ہدیہ لینا، اوروں سے لیتے میرا کیوں نہیں لیتے؟ غوث اعظم کو جلال آیا، آپ نے اس سونے کے سکے کی پوٹی کو لیا، نچوڑا، خون نکلنے لگا، کہا لوگوں کا خون چوس کر اپنے مال میں جمع کرتا وہ ہدیہ لا کے ہمیں دیتا؟ اگر تو سید نہ ہوتا تو یہ خون میں تیرے محل تک پہنچاتا، تیرا محل ڈوب جاتا۔ بادشاہ کے خزانوں میں غریبوں کا، یتیموں کا، سب کا مال کھینچا ہوا مال جمع ہو جاتا ہے نا، حلال حرام سب جمع ہوتا ہے نا، یہ اشارہ دے رہے تھے۔ تو میں کہہ رہا ہوں غوث پاک برداشت نہ کرے، جلال میں آ جائے، تم چندہ زبردستی کا کر کر غیروں سے لاؤ چندہ 11ویں کا، غوث پاک کی 11ویں کر رہے ہو، باجا بجا کر 11ویں کر رہے ہو، قبول ہوگا نہیں ہوگا؟ ابھی تم تباہ اور برباد ہو جائے گے غوث پاک کی نظر سے۔ کیوں نہیں؟ اے بھائی تمہاری جتنی طاقت ہو اتنی طاقت سے 11ویں کرو۔ ہاں جو 11ویں کرتے وہی خوش نصیب ہوتے۔ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک بابا تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، انگوٹھا چھاپ تھے، لیکن 11ویں اپنی بڑی عقیدت سے کرتے تھے۔ بکرا سال میں شروع ہونے سے پہلے بکرا لیتے، پالتے، 11ویں شریف تو اس کو بڑا پالتے، خود کا محنت کا کیا پیسہ، بکرا پالتے، 11ویں شریف جیسا شروع ہوتی ذبح کرتے، 11ویں شریف میں اس کو کڑا۔ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جائیے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں باہر ہاتھ پیسہ پوچھ کے باہر آنا، اندر آ کے نہیں کرنا، ادب کے خلاف ہے یہ، اور سیکھنا حضرت مسجد کے ادب سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ سب یہ عہد کر لیں کہ مسجد کے اندر آ کر منہ ہاتھ ایسے نہیں چھوڑیں گے، یہ بیعت بھی ہے، مسجد کے اندر وضو کا پانی کا ایک ٹپا گرنا گناہ لکھا جائے،
یاد رکھے. اور مسجد کے باہر کسی بڑے آفیسر کے سامنے جا کے ہاتھ پر پہنچو ہکال دیتا ہوں. اللہ کے گھر میں یار عزت کرو, اللہ کے گھروں کی یہ ادب کرو, محبت کرو. مسجد کے باہر تیار ہونا, اندر آ کے تیار نہیں ہونا. انشاءاللہ ہر مسجد کا ادب کریں گے نا انشاءاللہ, یہ ادب کریں. اب غور کریں 11ویں ایک عقیدت سے وہ بھی کرتے تھے حلال کمائی سے, اور عقیدت میں حلال کمائی سے کرو تو پھر غوث کیا کرتے یہ دیکھیں آپ. وہ بوڑھے بابا ہر سال 11ویں کرتے تھے عقیدت سے حلال کمائی سے. ہوا یوں مہر علی شاہ فرماتے ایک دن میں اپنے دل میں خیال کرا یار دنیا بڑی ظالم ہو گئے, لوگ عقیدہ خراب کر رہے ہیں, اب میں کچھ اور پڑھ لوں گا, پڑھ لے کے جو ہے کسی جنگل میں جا کر عبادت کروں گا. سید ہے مہر علی شاہ, آل رسول ولی ہے, پاکستان کے علاقے میں سیال کوٹ میں آپ کا مزار شریف ہے. مہر علی شاہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا بھائی پڑھائی تھوڑا پڑھ کے برخاست کر کر جنگل چلا جاؤں, پڑھنا پڑھانا برخاست. یہ دل میں خیال کرتے ہوئے جا رہا تھا. دور کھیت میں وہ بابا اپنے بکرے کے ساتھ کھیل رہے تھے, جو بکرا غوث پاک کے نام پر پالتے زبان کرتا, انگوٹھا چھاپ کے بڑے لکھ رہے تھے, وہ بکرے کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب جیسا ہی میں دل میں خیال کر رہا تھا, مہر علی شاہ کہتے ہیں میں جیسا ہی قریب گیا اس بابا نے مجھے دیکھا, کہا مہر علی پڑھنا چھوڑنا نہیں. بولو سبحان اللہ, پڑھنا چھوڑنا نہیں, اللہ بہت بڑا کام لینے والا ہے. پڑھنا چھوڑنا نہیں, اللہ بہت بڑا کام لینے والا ہے. ارے جو بابا انگوٹھا چھاپ تھا, پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا, وہ دلوں کے بات کیسے جان گیا؟ اپنی حلال کمائی سے 11ویں کیا کرتا تھا. غوث پاک کا عاشق تھا, غوث پاک کا عاشق تھا, دلوں کے بات جاننے لگ گیا. بولنا سبحان اللہ. تو حلال کمائی سے 11ویں کرو. غوث اعظم بھی پھر خوش ہوتے. ارے تمہاری طاقت نہیں ہے پکانے کی, تم چنے لا کر فاتحہ دو, بوندی لا کر فاتحہ دلاؤ, لیکن کسی پر ظلم کر کر معاذ اللہ زبردستی چندہ کر کر پھیلاؤ. میں بچوں کو کہوں گا تم کو بھی یہ بھیجاؤ کہ یہ آج جو معاملہ ہو رہا ہے 11ویں شریف میں, کوئی پہلوان روٹی جا رہے 11ویں کا چندہ, کوئی آٹو والے جا رہے لاؤ 11ویں کا چندہ. ارے بھائی غوث پاک وہ کئی کی کمائی کی ہے, وہ کئی کا ہے, تم حلال کمائی کا 1 روپیہ خرچ کرو, غوث اعظم خوش ہو. ورنہ ان کا نام لے کر تم حرام کا 1 روپیہ خرچ کرو, تم تباہ اور برباد ہو جائے گی. یہ تاریخ ہے. غوث اعظم لکھ رہے تو اوپر ایک چوہا مٹی آپ کی کتاب پر گرا, آپ نے مٹی صاف کیا, پھر لکھنا شروع کرے, پھر گرا, آپ نے صاف کیا, پھر لکھے, آپ نے پھر گرا, تیسری نظر ڈالی, نیچے گر کے مر گئے. جلال غوث اعظم رونے لگے, بولے حضور کیا ہوا؟ کہا جب میں اس پر نظر غصے سے دیکھتا ہوں تو وہ مر جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ میرے کچھ نانا کی عمر میں کچھ لوگ ایسے کرے, مجھے غصہ آ جائے, پھر ان کا حال کیا ہوگا. لہٰذا غوث پاک بڑی جلالی بزرگ ہے. ہو سکتا ہے تمہارے حرام ناجائز لوگوں کو ظلم ستم سے کھینچے ہوئے پیسے لے کر تم فاتحہ دلا رہے ہو, اور معاذ اللہ اس سونے پہ گناہ پر اتنا بڑا گناہ کہ باجا بجا کر گجھنڈا نکال رہے ہو غوث پاک کے نام کا. غوث پاک اس لیے جلال بھری نظر ڈالیں گے تمہارے کا. دیکھ لو وہ لوگ سکون میں بھی نہیں ہے, جو 11ویں میں ناچتے کودتے, نمازہ نہیں, عبادت نہیں, شرابہ پیرے, سکون میں بھی نہیں ہو لوگ. نہ ان کے گھر میں سکون ہے, نہ ان کے مزاج میں سکون ہے, نہ ان کے کاروبار میں سکون ہے. اور جو حلال کا 1 روپیہ خرچ کر کر 11ویں کرتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پھر ان پر انصاف بھی ہوتا ہے, ان میں برکتیں بھی ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان بیٹھے ملا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. سلسلے غوث پاک میں جتنے حاضر ہیں, سلسلہ قادریہ رضویہ میں والا سب کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.